ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 47ویں صدر کا حلف اٹھا لیا۔ پہلے خطاب میں امریکہ میں تمام سرکاری سینسرشپ ختم کرنے کا اعلان، جنوبی سرحدی علاقوں میں نیشنل ایمرجنسی نافذ کر دی، کہا دنیا میں امن اور اتحاد قائم کرنے والا شخص کہلانا چاہتا ہوں۔ آج سے امریکہ کا زوال ختم، سب کچھ بدل جائے گا۔ تمام غیر قانونی تارکین وطن کو آج سے ہی واپس بھیجنا شروع کر دیں گے۔ دہشت گرد گروپوں کے خلاف امریکی فوج استعمال کریں گے۔ لاس اینجلس میں آتش زدگی سے متاثر ہونے والوں کے ساتھ ہیں۔ مہنگائی کو نیچے لانے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ تیل اور گیس کی قیمتیں کم، امریکی شہریوں پر ٹیکس کے بجائے دوسرے ممالک پر ٹیرف لگائیں گے۔ ڈرل بیبی ڈرل کے نام سے توانائی ایمرجنسی لگا دی، کہا خلیج میکسیکو کا نام تبدیل کر کے خلیج امریکہ رکھیں گے۔ نہر پاناما کا کنٹرول واپس لیں گے۔ امریکہ کا سنہری دور شروع ہو گیا۔ آج کے بعد دنیا میں ہمیں عزت سے دیکھا جائے گا، ہمارا منشور ہے۔ امریکہ سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حلف برداری کے بعد خطاب، کہا مریخ پر امریکہ کا پرچم لہرائیں گے۔ اب امریکی قوم ترقی کرے گی، بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، امریکی خود مختاری کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ قاتلانہ حملے میں مجھے خدا نے محفوظ رکھا تاکہ امریکہ کو عظیم ملک بناؤں۔ سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ختم کریں گے، ملکی سرحدوں کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے، کسی کو امریکہ سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ عوامی اعتماد سے ہر قسم کے بحران کا مقابلہ کیا جائے گا۔ سابقہ حکومتیں داخلی مسائل حل نہیں کر سکیں، دنیا بھر میں مہنگی مہمات کرتی رہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے خطرناک مجرموں کو تحفظ فراہم کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کو امریکی شہریوں کی آزادی کا دن قرار دے دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ٹرمپ کو حلف اٹھانے سے پہلے مبارکباد کا پیغام، کہا یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی انتظامیہ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ روس نے تنازعات کے حل کے لیے کبھی بات چیت سے انکار نہیں کیا۔ ٹرمپ کا تیسری عالمی جنگ کو روکنے کی خواہش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے پیغام میں کہا پاکستان اور امریکہ میں شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ دونوں عظیم اقوام نے خوشحالی اور امن کے حصول کے لیے ہمیشہ مل کر کام کیا۔ قیام امن کے حصول کے لیے اشتراک کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کا بحیثیت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے اہلیہ کے ساتھ سینٹ جانز چرچ میں خصوصی دعائیہ تقریب میں شرکت۔ وائٹ ہاؤس پہنچنے پر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا کا جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ نے استقبال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن ایک ہی گاڑی میں کیپٹل ہل پہنچے۔ امریکہ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے حلف لیا۔ واشنگٹن میں -13 ڈگری کی خون جما دینے والی سردی، 40 سال بعد حلف برداری انڈور کیپٹل ہاؤس بلڈنگ میں ہوئی۔ سابق صدور اوباما، جارج اور بل کلنٹن بھی شریک۔ جے ڈی وینس نے امریکہ کے نائب صدر کا حلف اٹھایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہمارے سیاستدانوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے غلط امیدیں وابستہ کر لیں۔ امریکہ کسی شخص یا پارٹی کو نہیں، صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی نے کہا ٹرمپ نے کوئی نئی بات نہیں کی، وہ یہ باتیں انتخابی مہم میں بھی دہراتے رہے ہیں۔ سابق سینیٹر مشاہد حسین سید بولے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا انحصار گیو اینڈ ٹیک پالیسی پر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر ساجد تارڑ کے مطابق ٹرمپ کے آنے سے ترقی اور عروج کا سفر شروع ہوگا۔ جو بائیڈن کے سابق مشیر شاہد احمد خان نے کہا ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی سے چین کے ساتھ کشمکش بڑھ سکتی ہے۔ حکومت کا 9 مئی سے متعلق جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ، مذاکراتی کمیٹی نے پی ٹی آئی مطالبات کا جواب تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی جواب میں کہا گیا عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ 9 مئی کا کوئی سیاسی قیدی نہیں، منظم منصوبہ بندی سے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تحریک انصاف کے مطالبات کا حقائق سے تعلق نہیں۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کو چوتھے دور میں تحریری جواب دیا جائے گا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں حکومت کا کہ پیش رفت کیا بتا رہے ہیں ان کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا کمیشن بنتے ہونے جا رہا ہے یا نہیں۔ اگر کمیشن نہیں بننے جا رہا ہے تو پھر مذاکرات کنٹینیو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی خان صاحب کا میسج ہے۔ حکومت سے مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں، ہماری شرط ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے،
बानिया पीटीआई ने कहा 7 दिन में कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम हुकूमती पेशरफ्त का इंतजार कर रहे हैं, अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं, उनके लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात का तातुल का शिकार करें। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। अमन और अमान की सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। हुकूमती कमेटी का पीटीआई मुतालिबात के जवाब में मौक़िफ़ तैयार करने की खबर बेबुनियाद है। हतमी जवाब देने में 1 हफ्ता लग सकता है। हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें क़यादत से रहनुमाई हासिल करने के अमल में हैं। सेनेट इजलास में कहा कि ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। अल-कादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन किस बुनियाद पर दी गई, ऐसा केस किसी और वज़ीर आज़म के दौर में नहीं आया। एक मुज़ाकरात चल रहे हैं और स्पीकर नेशनल असेंबली उन्होंने एक फोरम प्रोवाइड किया है कि वो अपने मुतालबात एक मेज़ पर लाएं। मुज़ाकरात इज़ द ओनली आंसर, इसके अलावा कोई और थर्ड ऑप्शन है नहीं। हुकूमत और अपोजिशन में मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ को प्लेटफार्म दिया, मुज़ाकरात वाहिद हल हैं, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। प्रोडक्शन ऑर्डर्स दोबारा जारी किए जाएं। आईजी को भी हिदायत दे दी है। मीडिया, पार्लियामेंट और हुकूमत मिलकर मस्बत इमेज बना सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा। मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी अलग अलग मुलाकात। £190 मिलियन केस का फैसला चैलेंज करने के लिए होमवर्क मुकम्मल। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ बानिया पीटीआई के वकील होंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 जनवरी तक मुलतवी। छब्बीसवीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 27 जनवरी को लग गई। समाअत के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसहर, जस्टिस आयशा मलिक शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। जस्टिस नईम अख्तर अफगार और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। एडिशनल रजिस्ट्रार से ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत तलब। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने अदालत को बताया जजेस कमेटी ने फैसला किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए समझ नहीं आ रही 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस आयशा मलिक 3 रुकनी बेंच से अलग हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। मराकेश कश्ती हादसा नहीं, कत्लेआम था। इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती खुले समुंदर में रोककर तावान मांगा। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के होशरुबा इंकशाफात। मराकेश में मौजूद पाकिस्तानी तहकीकाती टीम को बयानात रिकॉर्ड करा दिए। कहा तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। कश्ती में सवार बेशतर अफराद सर्द मौसम और तशद्दुद से जाबहक हुए। खाने पीने के सामान की भी किल्लत थी। कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट की निगरानी में थी। सेनेगाल, मोरितानिया और मराकेश के इंसानी स्मगलर्स शामिल। FIA ने गुजरावाला से इंसानी स्मगलर अंसर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने आमिर से 53 लाख रुपए बटोरे।
حج پالیسی کی تیاری میں غفلت قبول نہیں، وزیر اعظم نے معاونین حج کے انتخاب، ذمہ داریوں اور انتظامات پر بریفنگ طلب کر لی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں حج 2025 کی تیاریوں کا جائزہ، کہا عازمین حج کو ہر قسم کی معاونت اور سہولیات یقینی بنائی جائیں۔ وزیر اعظم کی حجاج کرام کو تربیت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے، معاونین کے انتخاب کے طریقہ کار میں شفافیت اور میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھنے اور حج ڈیوٹی پر اچھی شہرت کے حامل قابل افسر تعینات کرنے کی ہدایت۔ اور بلوچستان میں طاقتور مغربی سسٹم کے اثرات، چمن، کوزے ٹاپ، پشین، توبہ چکزئی اور زیارت شدید برفباری کی لپیٹ میں۔ وادی ناران، کاغان، شوگران، تیرا، لوئر دیر، ایبٹ آباد، بالاکوٹ اور خیبر میں ہر چیز نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں بھی سفید موتیوں کی برسات۔ کیل تا تاؤ بٹ شاہراہ ٹریفک کے لیے بند۔ اسلام آباد، مظفر آباد، مری، پشاور، مانسہرہ، ٹانک، کوہاٹ اور عیسیٰ خیل میں بادل برس پڑے۔